بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم اگین آن ہومیوپیتھی اسٹیپ ہیڈ۔ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے وہ ہے چیونینتھس ورجینیکا۔ اس کے بارے میں آج مکمل ڈیٹیل کریں گے، اس کی یوزز اور ڈوزز کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے موڈ آف ایکشن کے بارے میں بات کریں گے۔ تو میں ڈاکٹر شاہد ملک، آئیے شروع کر دیں۔ تو جی دوستو، آج بات کر رہے ہیں چیونینتھس ورجینیکا کے بارے میں۔ چیونینتھس میڈیسن کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور یہ ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ ضرور کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی معلومات سے بھرپور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک مکمل پہنچتا ہے۔ تو دوستو بات ہو رہی ہے چیونینتھس کے بارے میں، اور چیونینتھس اور سیانوتھس یہ دو ہومیوپیتھک میڈیسن ہیں جو بالکل سیم ہیں۔ ان کی نام بولنے میں اور لکھنے میں بھی تقریباً سیم ہوتا ہے اور اس کی علامات جو ہوتی ہیں وہ بھی تقریباً سیم ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور بینگ اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو دوستو بات کرتے ہیں چیونینتھس ورجینیکا کے بارے میں۔ یہ ایک پلانٹ کنگڈم کی میڈیسن ہے اور یہ ایک پھولدار درخت سے تیار ہوتی ہے جسے سنو فلاور کہتے ہیں، اور فرنج ٹری بھی اس کا نام ہے، اور فرنج ٹری کے نام سے بھی اس کو نام دیا جاتا ہے۔ اس کی جو چھال ہوتی ہے، اس چھال سے یہ میڈیسن تیار ہوتی ہیں۔ جو اس کا جو موڈ آف ایکشن ہے، جو زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے جہاں پر سر درد ہوگا یا درد شقیقہ ہوگا، یعنی کہ مائگرین پین جہاں پر ہوتا ہے، یا اعصابی درد نیورولجیا جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ کانسٹیپیشن کی وجہ سے جو پین ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جہاں پر جائنڈس آ جاتا ہے اور جائنڈس کی وجہ سے جو امراض ہوتی ہیں، یا صفراوی سر درد جسے کہا جاتا ہے، جہاں پر خون کی کمی کی وجہ سے جو سر درد آتا ہے، تو اس کو بہترین دوائی جو ہے وہ چیونینتھس ہے۔ اس کے جو درد ہوتے ہیں وہ ماتھے کی آنکھوں، جو ماتھے کے اوپر آنکھوں کے بالکل اوپر اس کے ایک لوکیٹ کرتا ہے۔ اس کا جو پین ہوتا ہے سر درد کا، آنکھوں کے اندر تک اس کے محسوس ہوتا ہے، بالکل کہ جس طرح سے آنکھیں دکھ رہی ہوں، اور ناک کی جو جڑ ہوتی ہے، ناک کی جو روٹ ہوتی ہے اس پر ایک دباؤ کی کیفیت ہوتی ہے، جیسے سائنوسائٹس میں ہوتا ہے۔ اور اس کا بیسیکلی استعمال جو ہوتا ہے وہ جائنڈس میں ہوتا ہے یا یرکان میں ہوتا ہے، تو اس لیے یرکان جب ہوگا تو جب چیونینتھس آپ استعمال کر رہے ہوں گے، سلیکشن کر رہے ہوں گے، تو وہاں پر یرکان میں سپلینومیگالی بالکل واضح ہوگی۔ یہاں پر تلی کا بڑا ہونا بالکل سامنے ہوتا ہے، جیسا کہ سیانوتھس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بھی سپلینومیگالی میں استعمال ہوتی ہے، اور چیونینتھس جو ہے وہ بھی سپلینومیگالی میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ ایسا یرکان جس کے ساتھ ماہواری بند ہو جاتی ہے، اس میں آپ استعمال کریں گے۔ تھوڑا سا یہاں پر ڈفرینشیٹ ہے کہ سیانوتھس میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر ماہواری بہت زیادہ آتی ہے، اس کی وجہ سے یرکان کی ایک اور شدت بن جاتی ہے، اور جہاں پر ایسا ہوگا کہ جو مینسز ہوتے ہیں وہ رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، جگر کے لیے بھی ایک بہترین دوائی ہے یہ، اور پتا کے درد کے لیے یا پتا کی پتھری کے لیے بھی بہت بہترین دوائی ہے چیونینتھس۔ اس مقصد کے لیے اور بھی پیتھیس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے مختلف ذرائع سے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اس کی جو کمپلیمنٹری میڈیسن ہوتی ہیں، جیسے بربیرس ہو گئی یا کولیسٹرینم ہو گئی، یہ بھی اس کی کمپلیمنٹری ادویات ہیں پتے کی پتھری کے حوالے سے۔ جہاں پر گال سٹون ہوگا تو وہاں پر آپ بربیرس ولگیرس کو بھی کمپلیمنٹری کر سکتے ہیں، اور کولیسٹرینم کو بھی کمپلیمنٹری کر سکتے ہیں اپنی اکارڈنگ ٹو جو سمپٹم ہوتی ہیں۔ اور ایسی شوگر جس کے ساتھ نیورولجیا ہوتا ہے اور بہت زیادہ جسم میں دردیں ہوتی ہیں، باڈی ایچز ہوتا ہے، جسم جو ہوتا ہے وہ دکھ رہا ہوتا ہے، درد کر رہا ہوتا ہے، اور معدہ پر جو ہوتا ہے وہ بوجھ ہوتا ہے، اور پیٹ میں بھی بھاری قسم کا ایک کیفیت ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، درد کی کیفیت ہوتی ہے، اور سر میں درد ہوتا ہے، خاص طور پر جو فرنٹل بون ہوتی ہے، فرنٹل پہ یہاں پر اچھا خاصا ایک دباؤ کی کیفیت بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ نیورولجیا کی کیفیت بھی ہوتی ہے، اعصابی دردیں بھی ہوتی ہیں وہاں پر۔ تو وہاں پر آپ چیونینتھس کو بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا جو درد ہوگا، جو سر درد ہوگا،
وہ کان پٹیوں تک جاتا ہے اور حرکت کرنے سے اور جھکنے سے جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور آنکھیں جو ہوتی ہیں ان میں آنکھوں کی جو سفید جھلی ہوتی ہے اس میں واضح پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر زرد ہو جاتی ہیں یا اس میں پلاہٹ آ جاتی ہے، تو وہاں پر جینڈس جو ہوتا ہے وہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ اچھا، منہ میں خشکی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ خشکی کا احساس ہوتا ہے کہ جتنا بھی پانی پیا جائے تو وہ خشکی دور نہیں ہو پاتی، اتنی ڈرائنس فیل کرتا ہے اس کا پیشنٹ۔ چونانتھس کا جو پیشنٹ ہوگا وہ ڈرائنس زیادہ فیل کرتا ہے۔ آپ جتنا بھی پانی پی لے، جتنے بھی بھاری مقدار میں اس کا لعاب خارج ہو جائے، لیکن پھر بھی اس کی جو خشکی ہوگی اس کا برقرار رہنا یا قائم رہنا، یہ چونانتھس کی پیکولر سمپٹم میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم سٹامک کی بات کرتے ہیں تو سٹامک میں ایک بوجھ کی کیفیت ہوتی ہے، اور جہاں پر ہمارا امبلیکل ایریا ہے، ناف کا ایریا ہے جہاں پر، تو وہاں پر ایک درد کی کیفیت ہوتا ہے اور بوجھ ہوتا ہے۔ معدے میں ایک ایسی گھٹن کا احساس ہوتا ہے جیسے کسی نے رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہو اور وہ کبھی ڈھیلا کر دیتا ہے اور وہ رسی کبھی کس دی جاتی ہے، تو اس قسم کا ایک احساس ہوتا ہے معدے پر۔ ایسے دباؤ کی کیفیت ہوتی ہے کہ کبھی کھینچا جا رہا ہے اور کبھی کھولا جا رہا ہے، تو یہ بھی اس کی ایک بہت زیادہ ڈومیننٹ سمپٹم ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چونانتھس کو۔ پیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ درد کرتا ہے اور ساتھ میں جانڈس بھی ہوگا اور یرکان بھی ہوگا، تو آپ وہاں پر چونانتھس سلیکٹ کرنے میں بالکل بھی نہ چوکیں۔ اس کے ساتھ اس میں کانسٹیپیشن بھی ملتی ہے اور انلارجمنٹ آف لیور بھی ملتی ہے، اور لیور میں ایک دباؤ کا احساس ہوتا ہے جیسے کسی نے پکڑا ہوا یا کسی نے بند کیا ہوا، ایک بندش کا ایک احساس ہوتا ہے۔ اور خون میں بھی اسی طرح سے جو صفرا ہوتی ہے وہ شامل ہوتی ہے، اور اس کا جو سٹول ہوگا، چونانتھس کے پیشنٹ کا جو سٹول ہوتا ہے وہ ایسے پتلا ہوتا ہے اور زرد رنگ کا اور بالکل چپکنے والا ہوتا ہے، مطلب لیس دار ہوتا ہے، اور جہاں پر لگتا ہے تو چپک جاتا ہے۔ اگر اس کے زبان کو ہم دیکھیں گے تو زبان پر ایک بہت زیادہ ایک بھاری میل کی تہ ہوتی ہے، اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر اس کا پلاہٹ کی ایک تہ ہوتی ہے، اس میں بھی آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں چونانتھس کو۔ اور اس میں بھوک کی خاص کمی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کولنج کا درد بھی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا اگر ہم یورین کی بات کرتے ہیں تو اس کا یورین جو ہوگا وہ قدر گاڑھی مقدار میں ہوتا ہے اور بہت زیادہ آتا ہے، مقدار میں زیادہ آتا ہے اور بار بار حاجت ہوتی ہے اس کی۔ اور پیشاب میں بھی صفرا اور شوگر کی مقدار جو ہے وہ خارج ہو رہی ہوتی ہے، اور رنگ جو ہوگا وہ اس کا سیاہی مائل ہوگا، ایسے اس کا بلیکش کلر کا جو ہو یورین جو ہے پاس ہوتا ہے۔ جلد جو ہوتی ہے اس کی نمدار ہوتی ہے لیکن زرد ہوتی ہے اور یرکانی کیفیت کی ہوتی ہے، جینڈس والی ہوتی ہے، اس میں پلاہٹ پن جو ہوگی وہ سامنے ہوگی۔ تو اس کی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو کمپیٹیٹر میڈیسن ہوتی ہیں وہ سنکونا ہے اور سیانوتھس ہے، چیلیڈونیم ہے، کارڈسمار ہے، پوڈوفالم ہے، تو یہ اس کی جو ہے وہ کمپلیمنٹری میڈیسن بھی ہوتی ہیں۔ اور اس کی جو پوٹینسی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیو پوٹینسی میں اس کے بہت اچھے رزلٹ دیکھے گئے ہیں۔ نارملی آپ اس کی 30 پوٹینسی بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا 1x میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ جو چونانتھس ہے وہ لیور کے حوالے سے یا پتے کے حوالے سے، اور جہاں پر کانسٹیپیشن آ جائے، جو کرونک کانسٹیپیشن ہوتی ہے یا دائمی قبض جیسے ہم کہتے ہیں، اور شوگر کے لیے بہت ہی بہترین میڈیسن ہے اور بہت ہی مجرب اس کو پایا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو علامات کے ساتھ اکارڈنگ ٹو سمپٹمز کو صحیح سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور اس کی جو کمپلیمنٹری میڈیسن ہے اگر وہ بھی آپ صحیح سلیکٹ کر لیتے ہیں، چونانتھس سے اچھی میڈیسن اور کوئی نہیں ہے لیور کے حوالے سے اور گال سٹون کے حوالے سے۔ تو دوستو یہ آج کی جو ہماری ریمیڈی تھی چونانتھس، تو امید کرتا ہوں کہ آج کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی آپ کی، اور آپ کو بہت زیادہ نالج ملا ہوگا اس سے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ تھمز اپ بھی ضرور کر دیجیے۔ تو تب تک ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔